بچوں کو روزہ کب رکھوائیں، بچوں پہ روزہ فرض کب ہوتا ہے، اور یہ 2-3 سال کے بچوں کو جو روزہ کشائی کے شوق میں روزے رکھوا دیے جاتے ہیں، کیا یہ حرکت کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور لوگ باقاعدہ اپنے بچوں کو 3 سال 4 سال کی عمر میں روزہ کشائی کے شوق میں روزے رکھوا دیتے ہیں۔ پھر بچے کے اوپر پورا دن بہت سخت گزرتا ہے، ایسا سخت جس سختی کا بچہ متحمل نہیں ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سن لیں کہ بچے پہ روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ اب بالغ جب بچہ ہوگا تو اس کی عمر ہوگی 14 سال، 15 سال، جلدی ہو گیا تو 13 سال۔ اس سے پہلے بچہ بالغ عام طور سے ہوا نہیں کرتے۔ کوئی بچہ بہت ہی زیادہ کوئی عجیب سی صحبت میں رہے، کوئی بہت ہی ریئر کیس ہو، کوئی شاذ و نادر معاملہ ہو، تو 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ 10 سے پہلے تو سوچ بھی نہیں، ورنہ 13 14 15 سال 16 سال عام عمر ہے بالغ ہونے کی۔ تو اس عمر میں آ کے بچے پہ روزہ ہوگا فرض، اس سے پہلے بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بچے کو تربیت کی غرض سے روزہ رکھوانا، بچے کو اس غرض سے کہ جب یہ بالغ ہو تو اس پہ روزہ مشقت کا معاملہ نہ کرے، روزہ رکھنے میں اس کو تکلیف نہ ہو، اور یہ بچہ خوشی اور سہولت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھ سکے، اس کے جسم میں وہ طاقت پیدا ہو چکی ہو اور اس کے دماغ کو اس بات کی عادت ہو چکی ہو کہ اس پورے مہینے میں نے 30 دن روزے رکھنے ہیں۔ اس کے لیے بچے کو کب سے تلقین شروع کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بات سن لو کہ 7 سال کی عمر، جی ہاں 7 سال کی عمر بچوں کو نیکی کی ترغیب دینے کی عمر ہے۔ اس عمر سے پہلے نہ ان کو نماز پہ ڈالنا ہے، نہ ان کو روزے پہ ڈالنا ہے صحیح طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ان کو شوق میں ساتھ کھڑا کر لیا ہے، شوق میں ان کو روزے رکھوائے جا رہے ہیں، عصر سے مغرب کا، ظہر سے عصر کا، فجر سے 12 بجے تک کا، اسکول سے واپس آنے کے بعد آپ کا روزہ شروع ہوگا، اس طرح کی باتوں سے تو روزہ رکھوائے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ خود آگے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کی نقالی کر رہے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ لیکن مستقل ترغیب دے کے ان کو آداب کی رعایت کے ساتھ، ان کو شرائط کی رعایت کے ساتھ روزے رکھوانا، اور وہ بھی کب؟ جب کہ ان کی عمر نہیں ہوئی ہے، تو وہ 7 سال کی عمر ہے کہ جہاں سے ان کو یہ کام شروع کروانا ہے کہ بھائی پیار محبت سے اپنے بچوں کو تیار کرو۔ بیٹا ہم جمعے کا روزہ رکھیں گے، بیٹا 27ویں روزے کو ہم روزہ رکھیں گے، بیٹا 15واں روزہ آپ نے رکھنا ہے، بھائی اس مہینے میرا بچہ 10 روزے رکھے گا، اس مہینے میرا بچہ 8 روزے رکھے گا، میرے بیٹے نے تو 12 روزے رکھے۔ یہ کب شروع ہوگی بات؟ 7 سال کی عمر میں۔ البتہ کوشش کرنی ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو تھوڑا سختی کر کے، تھوڑی اہمیت کا اندازہ کرا کے 30 روزے پورے رکھوانے کی ترغیب دی جائے۔ جب وہ 30 روزے کی ترغیب لیتا رہے گا اور 30 روزے رکھنے کی اس کے اندر عادت آتی رہے گی، تو اس کے جسم میں قوت آ جائے گی، اور 30 روزے کا اس کا دماغ عادی ہو جائے گا، اس کے دماغ کو کمانڈ مل جائے گی کہ رمضان میں 30 روزے رکھنے ضروری ہیں۔ 10 سال سے 13 سال تک جو بچہ 3 سال مستقل 30 روزے رکھے گا، وہ 13ویں اور 14ویں سال کے اندر جب داخل ہوگا اور بالغ ہوگا تو اس کے لیے یہ 30 روزے رکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ ماں باپ جو بچوں کو کمزور سمجھ کے بالکل روزے نہیں رکھواتے، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو ترغیب دینی شروع کر دیں۔ اور وہ ماں باپ جو جلد باز ہوتے ہیں اور جلدی کے اندر اپنے بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جی ہاں ظلم کرتے ہیں، اپنے بچے کو تکلیف دیتے ہیں، وہ تکلیف جو اس پہ لازم نہیں ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال سے پہلے روزے کی، مکمل روزے کی، شرائط والے روزے کی، وہ روزے کی جس میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، مشقت میں خدارہ نہ ڈالو۔ یہ ننھے پھول ہیں، ان کو اپنی زندگی پھولوں والی جینے دو، ان کو آزاد چھوڑو، ان کو ترغیب دو۔ عصر سے مغرب کا روزہ رکھ لو، مغرب آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا، آپ کا کھانے پینے کا روزہ ہے، آپ کا روزہ فریج میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کی بھی باتیں کر کے آپ ترغیب دیتے ہو، بچے کے ذہن کو بار بار کمانڈ ملے کہ تو روزہ رکھنے والا ہے، لیکن اس کمانڈ کے دینے میں شدت نہ ہو، سختی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، محبت ہو، پیار ہو، نرمی ہو۔ یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اسی طرح ہم ایک اچھا اسلامی معاشرہ
بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سختی اور ڈنڈے کے زور پہ آگے اسلام بچوں پہ نافذ کرنے لگیں گے تو ہمارے بچے متنفر ہوں گے، اسلام کی طرف آنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ملنے والا بنائے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ محبت کا رشتہ تا حیات باقی اور قائم اور دائم رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔